آپ بیمار تھے, آپ کا فار ایگزامپل پیٹ صحیح نہیں رہتا, مثال بھی وہی دیتا ہوں جو میرے پر گزر رہی ہوتی ہے. میں وہ بھگتا ہوا آدمی ہوں کہ اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے مار دیا, تو مجھے دعوتوں میں گن پوائنٹ پہ کھلایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے پیٹ کی ایسی کی تیسی, علاج چل رہا ہے. تو لوگ پراٹھے کو بدنام کرتے ہیں کہ پراٹھے کھانے سے ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے پراٹھے سے نہیں ہوتا. یہ رات کے جو کھانے ہیں نا, لیٹ کھانا, آج پھر بیان ہے کہیں پنجاب میں, اللہ خیر کرے, اب پھر کھلائیں گے. وہ ایک سردار جی کیلے کے چھلکے سے پھسل گئے نا, آگے گئے چھلکا پڑا ہوا ہے, کہہ رہے ہو پھر پھسلنا پڑے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, کھانا لوگ زبردستی کھلاتے ہیں اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب کھاؤں گا پھر طبیعت خراب ہوگی, پھر کھانا پڑے گا. کسی کو یہ کہہ دو نہیں کھا سکتا بھائی, ایک کپ دودھ پلا دو خالی, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. مر جائیں گے ایک دن. مرے کیوں, کھایا تھا اس دن حضرت نے دعوت میں. جب مولویوں پہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کھاتے بہت ہیں, اور یہ نہیں ہوتا کہ کھلاتے بھی تو آپ لوگ ہی ہو اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہو. مجھے تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقولہ یاد آتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے, تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا, نہ کوئی جاب ہوگی, کیونکہ آپ وفاق المدارس کی سند کو لے کے جاؤ, کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی, تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا. تو آپ کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے, کیسے لائف گزرے گی, کوئی رشتہ نہیں دے گا. یہ تانے بہت سنے ہم نے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے. اچھا میرے جیسے اور بھی 2-4 آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر, ان کو بھی یہی تانے, یہیں کراچی کے تھے وہ, اور بہت ذہین تھے, بہت قابل تھے. انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو, کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے, کیا کر رہے ہو, ملا بن رہے ہو, ملا ایسے چھیڑتے تھے ہمیں, وہ ملا. تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے. ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی, ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی. یہاں تک کہا. ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا. چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ, لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو, نہیں دینا تو سمجھ رہے. ہمارے مسجد ہے بھائی, ہم تو آ رہے ہیں نماز پڑھا کے چلے جائیں گے. وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا, آپ کی ٹینشن ہے, ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں. تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا, اگر کبھی مانگنا پڑ جائے. وہ بھی آرڈر ہوتا ہے کہ مانگو. تو خیر میں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ہم مدرسے میں آئے تو میرے ساتھ کالج میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, تو ہمیں تانے کھائیں گے کہاں سے, اور رشتہ کوئی نہیں دے گا, اور وغیرہ 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 وغیرہ. تو ہمارے حضرت کا اس وقت بیان ہوا, اس کا نام تھا ملا کا رزق. اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق. تو حضرت نے فرمایا مولوی اگر اللہ پہ توکل کرے, رزق کی فکر چھوڑ دے. فکر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ لالچ ہوس ختم کر دے.
اور یہ عزم کرے میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرنی ہے. مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے, مخلوق کے سامنے زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا رزق ٹکریں مارتا ہوا آتا ہے, آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے. اس وقت حضرت کی بات کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا دعوتوں میں, تو اب وہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کھلانے سے پہلے ہاضمے کی 2-4 گولیوں کا انتظام. کارمینہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا. اب یہی ہے کہ ڈھیٹ پنے پہ آنا پڑے گا. اچھا خیر, جو اصل ٹاپک ہے وہ رہ نہ جائے کرنے کی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر کوئی پیشنٹ, کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ ہے پیٹ کا, اس پیٹ کی وجہ سے دائیں بائیں درجنوں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا؟ بھائی پیٹ کو کیا کرو, صحیح کرو. پیٹ کی دوا دے گا اس کو. آپ دوبارہ گئے, پھر پیٹ کی دوا دے گا, کہہ رہے پہلے اس کو تو ٹھیک کرو, تم تو جو کھا رہے ہو ہضم ہی نہیں ہو رہا. تمہیں تو کوئی میڈیسن بھی دیں گے وہ بھی کم وقت ہضم نہیں ہو رہی. آپ کو یار یہ ڈاکٹر ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھا ہوتا ہے. یا آپ شوگر کے مریض ہیں, اس سے زیادہ آسان, شوگر ہی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو ڈاکٹر کس کو فوکس کرے گا؟ شوگر کو, بشرطے کہ اس کو پیشنٹ کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کمبخت, معذرت کے ساتھ, اس کو شوگر ہے. کمبخت کہہ رہا ہوں میں اس کو بیچارے کو, اس کو کیا ہے؟ شوگر ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہے کیا. اب وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دیکھ کے آپ کا علاج کر رہا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح ناشتے میں یہ کھانا چاہیے, دوپہر یہ کھانا چاہیے, رات یہ کھانا چاہیے, اور کھجور کے یہ فائدے ہیں, اور کیلے کے یہ فائدے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ کے یہ فائدے ہیں. بھائی وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں اپنی جگہ درست ہیں, مگر ہر کتاب کا ہر ٹاپک ہر ایک کے لیے نہیں ہے. موٹوں کے لیے الگ ہے, پتلوں کے لیے الگ ہے, شوگر کے پیشنٹ کے لیے الگ ہے, جن کو شوگر نہیں ہے ان کے لیے الگ ہے, جن کے سر پہ بال نہیں ہیں ان کے لیے الگ ہے, جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ان کے لیے الگ ہے, جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے الگ ہے, جو سوتو ہیں ان کو آپ نیند کی گولیاں کھلا رہے ہو, جو پولیس سے نہیں اٹھتے سوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیا کھلا رہے ہو؟ نیند کی گولیاں. تو علم ایک ہی جیسا سب حاصل کرتے ہیں, امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں سے کون سی میڈیکل سائنس کی بات کس کو بتانی ہے. ایک آدمی میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں, آپ اس کو کولیسٹرول سے ڈرا رہے ہو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ جناب مونگ پھلیاں بہت کھاتے تھے, ان کو کسی نے کہا کولیسٹرول بہت بڑھ جائے گا تمہارا, وہ بہت دبا کے کھا رہے ہیں نا مونگ پھلیاں, ان کو شوق تھا. اور اسی طرح کی نہاری اور مغز اور یہ پائے وائے کا ان کو عادت تھی, پھوڑتے رہتے تھے صبح شام. عمر بھی 50 سال. لوگوں نے کہا بھائی اس عمر میں یہ خوراکیں ججتی نہیں ہیں آپ کے اوپر, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, مرمرا جاؤ گے. وہ عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں نا جی. وہ آ گئے تھے اس پہ کدو اور کھیرے ککڑیوں پہ اور نا ایسی چیزیں کھانے پر کہ یار فائبر کا, وہ فائبر والی چیزیں کھاؤ اور یہ کولیسٹرول والی چیزیں ختم, انڈے منڈے چھوڑ دو. عقل مند تھے, انہوں نے کہا پہلے ٹیسٹ کرا لیتا ہوں. ٹیسٹ کروایا تو کولیسٹرول لیول